صلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم۔ میٹرو ون نیوز کی نشریات آمد خیر البشر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن، میں ہوں ارسلہ طاہر۔ میٹرو ون نیوز کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور حاضرین جو ہے اس وقت موجود ہیں، سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم اینڈ خوش آمدید۔ بالکل جی، میرے نام ہے مختار احمد، اور جیسے کہ آج پروگرام کا ہمارا جو آغاز ہے ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کا، اس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے، اور سب سے پہلے پروگرام کو باقاعدہ آگے لے کے جائیں گے اور انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا میں سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حسنین عادل صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر فواد شاہد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں محمد عمر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن آغاز میں جانے سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ شکریہ ادا بھی کیا جائے ان تمام اسپانسرز کا جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحفیظ بلڈرز جو کہ ایک جانا پہچانا نام ہے، اور ایک نیا پروجیکٹ سونی شاپنگ مال کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو کہ مین پاکستان شارع پاکستان پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے بازار کی تو مینا بازار کے بالکل عقب میں یہ بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ تیار ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ ایگزیکٹو اس کے اندر آفیسز بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو شاپ بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بائی آرگینک فارم، ایک ایسا فارم جو کہ دیسی انڈے پرووائڈ کرتا ہے شہر کراچی کے لوگوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حبیب کلیکشن، جن کی کلیکشن میں ریگولر بیسس پہ ویئر کر رہا ہوں، اگر آپ بھی اچھا لگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی پارٹی اچھی لگے، تو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے حبیب کلیکشن کو۔ اس کے ساتھ ساتھ لا کینیڈیانا اسکول، ایک ایسا اسکول ہے جس کی ایکسلنسی اور اس کی پڑھائی بہت ہی کچھ خاص اور کچھ منفرد انداز میں، جو کہ ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی سائنٹیفک انداز میں پیش کی جا رہی ہے، ایک نئی مینجمنٹ کے ساتھ ہے۔ جی ارسلہ طاہر جی، مزید میں بھی بتا دوں کچھ اسپانسرز۔ داشی انٹرنیشنل ہمارے ساتھ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں، جن کا چکن اسپریڈ بہت مشہور ہے، چکن مسالہ، رائس، وپنگ کریم اور بہت سارے ایسے ہی آئٹم۔ ساتھ ساتھ ہمیں اسپانسر کیا ہے گلشن کچن نے، جن کا کہنا ہے جی کھانا لاجواب، اور ہم نے خود بھی ٹیسٹ کیا ہے، بڑا زبردست کھانا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور اسپانسر ہے جو ہے جی عفان سینٹس۔ اب آگے بڑھے اور قرت سے میرے خیال آغاز کریں۔ جی ہاں بالکل، میں چاہوں گا مولانا صاحب قرت کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بالکل جی، آگے بڑھیں گے اور حمد و ثنا سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ محمد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کیونکہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہے تو کیوں نہ حمد و ثنا سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درودی نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب پہلے مولانا صاحب سے درخواست کریں بالکل آج کا جو موضوع جس کا انتخاب کیا گیا ہے، جیسے کہ ماہ ربیع الاول ہے اس وقت، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے انداز میں اس کو منانے کی بھی اور اپنی جانب سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی بھی۔ سلسلہ یہ پروگرام بھی ہے، اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ ربیع الاول کی اہمیت اور اس کو اسلام کی طرف سے بیان کیا جائے، اس کو کس طرح سے منانا چاہیے، یا اس کا کیا حق ہے جو ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو مختار بھائی آپ کا اور بہن کا بہت شکریہ
کہ آپ لوگوں نے عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اس عشق کی مہک کو اس سیگمنٹ کے ذریعے الحمدللہ جو پھیلانے کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور اس چینل کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربیع الاول، اگر ربیع الاول کے معنی آپ دیکھیں تو ربیع کے عربی معنی بہار کے موسم کے ہیں، اور اول کے معنی پہلا۔ ربیع الاول یعنی کہ بہار کا پہلا موسم، اور اللہ کریم رحمان الرحیم نے اس بہار کے موسم کو جو نسبت عطا فرمائی ہے وہ کل کائنات کے وجہ، جن کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا، جن کی خاطر اس پوری کائنات کو بہار سے اللہ تعالیٰ نے خوشبوؤں سے معطر فرمایا، وہ عظیم ہستی، مکہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور لال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی ہے، جن کی آمد سے پہلے ہی اللہ کریم رحمان الرحیم نے تمام انبیاء، تمام اقوام، تمام ارواح کو پہلے سے بتا دی تھی کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کی خاطر میں نے اس پوری کائنات کو تخلیق دیا، جن کی خاطر میں نے آسمانوں کو، زمینوں کو، یہاں تک کہ آپ کو اور مجھے بھی اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباعی کی خاطر بھیجا ہے۔ اب اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ قرآن اور شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے حوالے سے اور اس کے متعلق قرآن اور حدیث ہمیں کیا عبادات کے بارے میں بتاتا ہے، تو اگر آپ تمام قرآن پاک کو کھنگال لیجئے، تمام شریعت مطہرہ کو دیکھ لیجئے، تو اس کے حوالے سے کوئی خاص عبادات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بات اپنی جگہ روز روشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے وہ اعلیٰ ترین عبادات ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری روح ہے، ایمان کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے، کہ ایسا اسوہ حسنہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک کو بھی اپنا لیا تو در حقیقت یہ ہمارے لیے کثیر ہدایت ہے۔ اللہ کریم رحمان الرحیم ہمیں ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور خاص طور پر میں یہ بتلاتا چلوں کہ یہ جو جشن چراغاں ہوتا ہے، جگہ جگہ جو ہم اتنی ساری روشنیاں کرتے ہیں، میں ان روشنیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ربیع الاول کے اندر اس ماہ مبارک کو جو اہمیت اور فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ملی ہے۔ کیا ہم نے اپنے اندر سنت کا چراغاں کیا؟ کیا ہم نے اپنے طور اتوار کے اندر، سیرت کے اندر، صورت کے اندر، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی؟ اگر ہم نے کی ہے تو ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو عظیم الشان طریقے سے گزاریں۔ اگر ہم نے اس کے اندر کمی کی ہے تو یہ ہمارے لیے فکر کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے باعث سوچ ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صرف اور صرف نعت کی حد تک ہے؟ کیا ان کی تعلیمات صرف اور صرف ربیع الاول کی حد تک ہے؟ نہیں۔ جو شخص اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت زندہ کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز اور انعام ہے، اکرام ہے کہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشی کس طریقے سے منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ پیر کے روز جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ولادت با سعادت جو منا رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کو راضی کرنے کے طور پر منا رہے ہیں۔ آج اگر ہم رات بھر نعت کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، منع نہیں ہے، میں نے جس طریقے سے آپ کو کہا کہ یہ اعلیٰ ترین عبادات ہے، لیکن اگر ہم نوافل کی خاطر سنتوں کو چھوڑ دیں، سنتوں کی خاطر فرائض کو چھوڑ دیں، تو کیا ہم صرف اور صرف اس یقین پر کہ اللہ ہمیں بخش دے گا بغیر حساب کتاب کے کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ جب اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو میں اللہ رب العزت کے غیظ اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کے حساب کو پیش کروں گا، جب صحابہ کرام خلفائے راشدین کا حساب ہوگا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ صرف اور صرف نعتوں کی محفل، صرف اور صرف چراغاں کرنے سے ہم بخشے جائیں گے؟
میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چراغاں اپنی عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ بہترین۔ سیرت طیبہ کے مطابق ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو اس انداز سے پیش کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی دیکھے تو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ امت محمدی جا رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت اور خاص طور پر ان تمام چیزوں کو ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمیں اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بالکل اب ناطق رسول اللہ بالکل۔ ہمیں جو ہے امام نے جوائن کر لیا۔ امام السلام علیکم، ویری وارم ویلکم آپ کو۔ آپ سے پاس کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، جلدی سے زیادہ بریک پہ واپس آئے، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید ماہ ربیع الاول کے اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام آمد خیر البشر، اور بریک سے پہلے ہم نے درخواست کی تھی سیدہ امامہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ پڑھو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگے، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو آگے لے کے جائیں گے، اور جیسے کہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے مہمان خصوصی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے شاید میں نام تھوڑا سا غلط لے چکا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ ڈاکٹر فرخ شاہد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اے آئی ایکسپرٹ بھی ہیں، آج ان سے بہت ساری معلومات حاصل کریں گے۔ کیوں ارسلہ؟ بالکل صحیح ہے، آپ کو کیا تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں اچھا جی بالکل۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ دوبارہ سے بس نام لے لیتے ہیں۔ جی اب اے آئی جو ہے وہ ظاہری ٹیکنالوجی ہے، اب تو ضرورت بن گئی ہے، کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
most of you like creating as a guest or in this program, especially the context by Rabiul Awwal जिस context में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, and we are celebrating our prophet birth as well माशाल्लाह. सो अब AI काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर चुका है और काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है. अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को देखें, लाइफ स्टाइल से लेके टेक्नोलॉजी के हवाले से भी AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी चीज़ों को चेंज किया है, स्पेशली क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमारा इस्लामिक है. सो आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल्स रिलेटेड टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि कहाँ पे AI स्पेशली यहाँ पे हमें मदद कर रहा है या आम लोगों को. सो एक सिंपल है, जैसे जानमाज़ है. सो जानमाज़ में हमारे पास सोल्यूशंस है विच आर AI इनेबल प्रेयर मेट्स हैं, जिसमें हमें सम टाइम होता है कि लाइक के लोगों को रकात भूल जाते हैं, राइट. लाइक सपोज 2 रकात पढ़नी है, 4 रकात नमाज़ पढ़नी है, राइट. सो उसमें यह है कि वी हैव लाइक AI इनेबल सॉल्यूशंस, जिसमें यह है कि वो उनको बताया कि कितनी रकात आपने पढ़ी है, कितनी रकात नहीं पढ़ी, राइट. ऑल्सो काफ़ी लोग पोस्टर अपना जो होता है जिसमें हम रुकू करते हैं, पर्टिकुलर पोस्टर है. इसके अलावा हम सजदा करते हैं, पर्टिकुलर पोस्टर है जो कि वैलिड पोस्टर है. तो वी हैव लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस जो आपको बताएं कि बिल्कुल करेक्ट पोस्टर आपने लिया है रुकू का या सजदे का, या आपने बिल्कुल हाथ बिल्कुल सही बांधे या नहीं बांधे. सो दिस इज़ वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ दूसरे फील्ड ऑफ लाइफ में हमें मदद कर रही है, बट आल्सो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखें तो बहुत सारी जगहों पे हमें मदद करने की कोशिश कर रही है, मदद कर भी रही है, फैसिलिटेट भी कर रही है. इसके अलावा बहुत सारी लाइक न्यूमेरियस एप्लीकेशंस हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लाइक फैसिलिटेट करती जा रही है हमें. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. और हम देखेंगे आगे चल के कि बहुत सारे सोल्यूशंस जो है ना वो हमारे लाइफ स्टाइल में इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे. एंड ऑल्सो एक प्रॉब्लम आता है कि लाइक हमें जैसे कुछ इस्लामिक पॉइंट मसला पूछना है, राइट. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प टू गिव द सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल. अब जाते हैं हम, जैसे लेट्स सपोज हमने किसी मुफ्ती से या मौलाना से उस मसले का हल पूछना है, राइट. सो वी कैन डेवलप अ सिस्टम विच कैन टेल अ पर्टिकुलर पर्सन कि उसका सोल्यूशन क्या है. लेट्स सपोज अगर उससे कोई गलती होती है तो उसका क्या, उसको रेक्टिफाई करने का क्या सोल्यूशन है. तो दिस इज़ वेयर वी कैन डेवलपिंग अ सिस्टम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जगह भी काफ़ी फैसिलिटेट कर रहा है. एक जो मसला आता है कि कुरान को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, इसमें काफ़ी फैसिलिटेट कर रहा है कि कुरान का ट्रांसलेशन और कुरान को ट्रांसलेशन के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड भी लोगों को करवाना मददगार साबित हो रहा है. सो वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इंशाल्लाह इन फ्यूचर एज वेल, पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के बाहर भी. इंशाल्लाह. सर एक सवाल है कि बहुत अच्छी चीज़ नमाज के लिए जो आपने बात की है, वो छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी. जिनको नमाज सिखाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है तो वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. लेकिन पता नहीं क्यों हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, जब भी कुछ टेक्नोलॉजी आती है तो एक क्वेश्चन मार्क भी बन जाता है बड़ा सा. अब ये बहुत एक रिलीजियस मौजू ऐसा होता है, इंतहाई सेंसिटिव भी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी. आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसमें कि आप कोई मसला भी पूछ सकते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका भी आप ले सकते हैं, और कुरान करीम के जो है वो तर्जुमा या तफसीर, इसमें चेक एंड बैलेंस भी होगा, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक भी लगता है कभी कभी ऐसी चीज़ें. जो इंटेलिजेंस जो हम पुट कर रहे हैं, तो जिसमें आर्टिफिशियल कह रहे हैं, वो नॉलेज होती है जब वो सिस्टम को दे रहे होते हैं. तो वो हमारी रिलीजियस, हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हम जो समझते हैं उसी तरह से, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ गड़बड़ होती है. लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि नॉलेज, हम किस नॉलेज को, कौन सी नॉलेज हम उस सिस्टम को दे रहे हैं, AI सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसके बेस पे हम डिसीजंस लेना चाह रहे हैं या सोल्यूशंस मालूम करना चाह रहे हैं. तो ये मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बिल्कुल करेक्ट हो, राइट. एग्जैक्टली, दिस इज वेरी गुड. आप ऐसा नहीं है कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन उसको फीड कर दिया और वो हमसे जो है, और हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे वो हमें जो है ना वो बिल्कुल सही आउटपुट या बहुत सही रेस्पॉन्स देगा. तो डेटा और डेटा वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या इन्फॉर्मेशन उसको फीड कर रहे हो. और अगर आपने देखा होगा मेरे डेली लाइफ में भी ऐसे है कि अगर हम बच्चे को गलत चीज़ फीड कर दें तो उसका आउटपुट ऑब्वियसली गलत ही नज़र आ रहा होता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर लाइक अ चाइल्ड, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू टीच देम वो उसी हिसाब से बिहेव करेंगे और आउटपुट देंगे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए भी हो जाता है बिकॉज वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट व्हाट इज़ अ हिस्ट्री एक्चुअली, और क्या चीज़ वैलिडेट है, क्या चीज़ वैलिडेट नहीं है. तो उसमें बहुत आसान तरीका यही है कि आप हमेशा मशवरा करें, आप हमेशा उलमा किराम और मुफ्ती साहब से जो है वो वैलिडेट करवाएं कि व्हाट इन्फॉर्मेशन आप आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी, और ये हम लोग अपने जो दूसरे सिस्टम्स बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी हमें डोमेन एक्सपर्ट ज़रूर चाहिए होते हैं, राइट। हम घर बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं बना सकते अनटिल अनलेस हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट ना हो, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट ना हो। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हम ज़रूर अपने इस प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये सिस्टम्स के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, वो बताते हैं कि दिस इज़ करेक्ट और इस तरह से हमें एक्सपेक्टेड आउटकम आना चाहिए और इसी तरह आता है। तो ये हर फील्ड के लिए वैलिड है। सो हैज़ फॉर दिस एज़ वेल। अच्छा, ऑप्शन उसमें होता है जैसे लाइक मकातब फ़िक्र में हमारे पास लोग मुख्तलिफ लोगों का जाविया अलग है, मुख्तलिफ लोगों की तरजीहात हैं, मुख्तलिफ लोगों की तशरीह है अपनी, तो क्या उसको भी वो रेक्टिफाई करके बताता है या सबकी अलग अलग बता देता है? अभी तो ये सिस्टम इवॉल्व हो रहा है एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिप्लॉयबल, राइट। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन इस कंप्लीट टेक्नोलॉजी जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन आप देखें कि हर साल मोबाइल के नए वर्जन्स आ रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं, राइट। तो ये स्टिल सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, स्टिल डेवलप हो रहा है। वी विल सी इन फ्यूचर एज वेल कि ये सिस्टम किस तरह कॉम्प्रिहेंसिव होके मार्केट के अंदर नज़र आएगा। सो देयर वी कैन आंसर दैट, ओके ये कौन से लाइक ब्रांच से है, कौन से ग्रुप से है, कौन सी क्लास से है जो कि ये ब्लॉग वगैरह है, तो वो हम देखेंगे आगे चल के। ये टेक्नोलॉजी है, और जब हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी और बुरा इस्तेमाल भी, लोग बच्चों को कहते हैं फ़ोन से दूर कर दो और कंप्यूटर से दूर कर दो, बहुत देर तक नहीं बैठने दो, लेकिन अब ये सुनकर लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो सब कुछ होता है। अगर इस तरह से माहौल बना के दिया जाए और ये सही चीज़ उन्हें दी जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे फ़ायदे की चीज़ है। एग्जैक्टली ऐसी, बिकॉज अगर आप देखें कि कंप्यूटर की हिस्ट्री आप देखें, तो जिस वक्त कंप्यूटर मार्केट में आना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त यही था कि लाइक ये टेक्नोलॉजी है, इट मे बी पॉसिबल हार्मफुल होगा, लेकिन अब देखें कि कंप्यूटर ने कितना एडवांसमेंट लेकर आया। इसी तरह मोबाइल, इसी तरह टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी। वी कांट स्टॉप द टेक्नोलॉजी फॉर द एवोल्यूशन। सो ये हम देखेंगे फ्यूचर इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक तो गाइडलाइन भी मिलेगी लोगों को और तालीमात पे लोग अच्छे तरीके से अमल कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम को लेके, मैं चाहूँगा मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद उमर, एक नात जो है वो पेश की जाए। जी बिल्कुल, चलें जी। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए हुए हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली, जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली।
اور میں کے ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے۔ کل بھی ہماری اس موضوع پر بہت اچھی گفتگو رہی، اور آپ نے کہا اس سے کہیں زیادہ اور افضل چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کی اگر میں بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی پوری زندگی چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات چیت، اخلاق، اس میں سے کوئی بھی آپ ایک سنت اٹھا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا چینج ایک آ سکتا ہے۔ تو اس میں ایک دیکھیے یہ بھی ہے کہ آپ نے اچھی بات پھیلانی ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ تو ایسی تقاریب ہوتی ہے کہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اگر ان کا مقصد یہی ہو کہ آپ نے کسی کی زندگی میں کوئی اچھا چینج لانا یا آپ کو ایک اچھی بات صدقے کے طور پہ پہنچانی ہے، تو وہ بھی اس عبادت کی مطلب ربیع الاول کی عبادت کی قبولیت میں جائے گا کہ ہمارا مقصد اور نیت یہی ہے کہ ہم نے جو اپنی محفل اپنی رکھی ہے، تقریب رکھی ہے، جیسے یہ پروگرام رکھا ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ کوئی اچھی بات کی جائے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے، ان کی سنتوں پر بات کی جائے، کیا پتہ کوئی ایک انسان کے اندر کوئی چھوٹی سی تبدیلی آ جائے، تو یہ عبادت کے زمرے میں آئے گی نا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذکر ہے وہ در حقیقت ایک اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے، بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہماری روح کا حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نعت کی محفل جو ہوتی ہے، ذکر کی جو محفل ہوتی ہے، یہ نوافل میں شمار ہوتی ہے۔ نوافل کی خاطر اگر ہم اپنے فرائض کو ترک کر دیں گے تو گویا نہ ہمارے ہاتھ میں نوافل آئے نہ فرائض آئے، اور اگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر لیں تو پھر تو یہ مثال یہ ہو جائے گی کہ نور علی نور، کہ نور کے اوپر نور کی ایک برسات ہو گئی، کہ جہاں آپ کے فرائض اپنے فرائض کی ادائیگی میں جی بالکل آپ محبت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ویلیو ہے، بالکل ویلیو ہے۔ میں نے کہا یہ ذکر اعظم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ تو وہ ذکر ہے جو اللہ کریم رحمان الرحیم خود بھی فرماتے ہیں درود و سلام، اور اپنے فرشتوں سے بھی کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے مبارک نورانی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ درود و سلام کی محفل سجانا، اس ذکر کے اندر شامل ہونا، میں کہتا ہوں کہ اس دور کی جو دیگر فضولیات ہے اس سے تو بہت ہی بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں وہ رات گئے تک چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے جب فجر کا جو فرض ہوتا ہے وہ فرض ہم سے چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر اپنی فرائض کی ادائیگی کریں، اپنے سنتوں کا اہتمام کریں، تو یہ جو محافل ہیں یہ ہمارے لیے نور علی نور کا درجہ کریں گی، کیونکہ اللہ کریم رحمان الرحیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات تک پہنچانا، اور اللہ کے احکامات تک پہنچا کر ان کو عمل کا طریقہ بتانا، اور در حقیقت وہ طریقہ ہی اتباع سنت ہے۔ اور اتباع سنت کے اندر سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی کرنی ہے، فرائض کے بعد ان فرائض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، سنتوں کے اہتمام کے بعد پھر نوافل کی باری آتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ نوافل کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس طرح کی محافل کے اندر جڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بروز قیامت جب حساب کتاب کی باری آئے گی، آپ کی سنتوں میں کمی ہوگی، آپ کی فرائض میں کمی ہوگی، تو یہی نوافل جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ بنیں گے بخشش کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل میں جڑنے کی توفیق مرحمت فرمائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑھیں گے ڈاکٹر فاروق شاہد کی جانب۔ ظاہری ابھی ایک بہت اچھا انہوں نے سوال اٹھایا تھا چیک اینڈ بیلنس کا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا۔ ہم نے ابھی گزشتہ ادوار میں دیکھا کہ ویکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ہے جس کو ہم دیکھتے تھے کہ ہر جگہ اس میں کسی کا بھی نام آپ ڈال دو اور اس کی پوری ہسٹری سامنے آ جاتی تھی،
لیکن کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کچھ انحراف ہوا, پھر کچھ تبدیلیاں آنے لگیں, لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ سے لے کے بہت ساری چیزیں مختلف ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اے آئی ایک کانسٹنٹ ٹائم کے بعد جا کے شاید وہ بھی اس چیز کا شکار ہو؟ بالکل. آپ نے نام سنا ہوگا سائبر اٹیکس کا, سائبر سیکورٹی کا. اس وقت سائبر سیکورٹی, سائبر اٹیکس آر ون آف دا میجر کنسرن, بیکاز جتنا سسٹم ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں اور آپ انٹرنیٹ سے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, اٹس مین دیٹ آپ کے ڈیٹا کے اندر مینپولیشن ہوگی, دیٹ از فار شیور. So at the same time you are developing the AI system, but also at the same time you are developing the cyber security systems as well. اور ان کو آپس میں لنک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, سو دیٹ یہ جو ڈیٹا مینپولیشن ہے, ڈیٹا چینج ہو رہا ہے یا آپ کی ہسٹری چینج ہو رہا ہے, رائٹ, سو وہ چیز نہ ہو پائے, رائٹ. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور مطلب صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ آلریڈی ملٹیپل ٹیکنالوجیز ایک ساتھ ایوالو ہو رہی ہیں اور ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور اس کا نتیجہ ہمیں نظر آتا جا رہا ہے. اچھا, سسٹم کس طرح ایوالو ہوتا ہے؟ آپ کو جب کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ملتا ہے, مطلب آپ کا کوئی سسٹم اٹیکٹ ہوتا ہے, رائٹ, آپ کا سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے کسی سائبر اٹیک کے, یا آپ کے سسٹم کے اندر وائرس آ جاتا ہے, رائٹ. سو اس کے اگینسٹ پھر آپ سسٹم اینٹی ٹیکنیکس ڈیولپ کرتے ہو جو کہ اس وائرس کو یا اس اٹیک کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو always this is kind of the seesaw, right? So you develop the system, also اس کے counter, مطلب جس کو ہم کہتے ہیں اپنے عام زبان میں دشمن, right? So always you will face the attacks and you improve yourself. میرا پہلے اجازت کی طرف جا رہی, کوئی چھوٹا سا ایک میسج لیتے ہیں سب سے. جی, اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے میں پیغام یہ دوں گا کہ صرف اور صرف یہ مہینہ ہمیں سنتوں کے اپنانے کے لیے نہیں دیا گیا, ہمیں پورے سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. بالکل, میرا یہی میسج ہے کہ اپنے اسلامک ویلیوز کو رکھیں سامنے, اینڈ آلسو اپنے پیرنٹس کے ویلیوز کا ساتھ رکھیں, ان کی دعاؤں کا ساتھ رکھیں, سو یو ول ایکسل ان یور لائف. ماما آپ سے آخر میں ضرور ہم نعت لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ہم اجازت لے لیں. بالکل جی, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہمارے اسپانسرز جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کل کی زندگی حالات میں ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے ناظرین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے صادقہ. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا